حسد ایک لاعلاج بیماری ہے جس سے انسان مر کر ہی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سلطان محمد خوارزم شاہ کے حاکم اغلمش کے دروازے پر ایک سپاہی لڑکے کو دیکھا جو کہ انتہائی سمجھدار، عقل مند، دانا اور ذہین تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی اس کی پیشانی سے بزرگی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی پیشانی سے عقل مندی، ہوشیاری کی وجہ سے عظمت و بزرگی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ چونکہ اس کی ظاہری اور باطنی خوبیاں موجود تھیں، لہٰذا وہ بادشاہ کو منظور نظر ہو گیا۔ اور داناؤں نے بھی کہا کہ امیری ہنرمندی میں ہے، نہ کہ مال و دولت میں، اور بزرگی عقل سے ہوتی ہے، نہ کہ عمر سے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس قسم کے دوسرے لوگ اس کے عہدے سے جلنے لگے اور اس پر بددیانتی کی تہمت لگا دی اور مار ڈالنے کی بے سود کوشش کی۔ دوست جب مہربان ہو تو دشمن کیا بگاڑ سکے گا؟ یعنی جب خداوند کریم مہربان ہو تو پھر کسی کا کیا ڈر؟ چنانچہ بادشاہ نے دریافت کیا کہ تجھ سے ان کی دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کی سلطنت کے سایہ میں سب کو راضی رکھا، سوائے حاسد کے جو راضی نہیں ہوتا مگر میرے مرتبے کے جاتے رہنے سے۔ حضور کی سلطنت کو خدا ہمیشہ سلامت رکھے۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں کسی کا دل نہ دکھاؤں گا، مگر حاسد کا کیا کروں جو خود ہی دکھ میں مبتلا ہو۔ اے حاسد، مر جاتا کہ نجات حاصل کر سکے، اس لیے کہ حسد ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس کی تکلیف سے سوائے موت کے نجات نہیں ملتی۔ بدبخت لوگوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ خوش نصیب لوگوں کی دولت اور مرتبے کو زوال آ جائے۔ چمگادڑ کی آنکھ اگر دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتی تو اس میں سورج کی روشنی کا کیا قصور ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ سورج تاریک ہو، اس سے بہتر ہے کہ ایسی ہزار آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، حسد وہ بیماری ہے جو جیتے جی دور نہیں ہوتی، لہٰذا یہ تو ممکن نہیں کہ حاسدوں کی وجہ سے لوگ اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں سے دستبردار ہو جائیں۔ خدا نے اگر انہیں ان اوصاف سے سرفراز فرمایا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ حاسد اس حقیقت کو نہیں جان سکتا تو چمگادڑ کی مانند ہے جسے روشنی میں دکھائی نہیں دیتا۔ کیا اس چمگادڑ کی خاطر سورج تاریکی کا لبادہ اوڑھ لے؟ خدا نہ کرے ایسا ہو کہ عقل، دانائی، ذہانت اور فہم و فراست کی روشنی سے یہ دنیا محروم ہو جائے۔ ایک کیا ہزاروں چمگادڑیں بھی دیکھ نہ سکیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟